فہیم ضیاء. ہیلو، جی ہیلو سر. کیسے ہو؟ فی الحال تو ٹھیک ہوں سر. زبردست. اونچی بولیں سر. آپ کی آواز کتنی سلو آ رہی بھائی؟ جی اب بہتر ہے. جی بولیں. جی سر، کیا سننا پسند کریں گے؟ سر آپ سے میں پہلے سن چکا ہوں آپ مسلمان ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا. جی مجھے یہ بتائیں قرآن انٹرسیڈ جب آپ کی کرے گا کیسے کرے گا؟ جیسے اللہ چاہے گا ویسے کر دے گا. بہترین. تو اس کا مطلب ہے قرآن کانشیس ہے، رائٹ؟ قرآن کانشیس ہے، ہاں کہہ سکتے ہیں. اوکے، سو قرآن از اے کانشیس بینگ. ہاں، اور قرآن کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا، اٹ واز آلویز دیر، رائٹ؟ جو کہتا ہے کہ قرآن کریٹ ہوا ہے وہ کافروں میں سے ہے، کریکٹ؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ پہ ہے، جو کلام اللہ ہے. اوکے، ونس اگین، جو قرآن ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کریٹ ہوا ہے وہ کافروں میں سے ہے، کریکٹ؟ جی میں نے بتا دیا جو قرآن لوح محفوظ پہ ہے اس کی بات ہے. ہو گیا. تو وہ قرآن جو قرآن ہے اصل والا اوریجنل والا، وہ اگر کوئی کہے کہ یہ کریٹڈ ہے تو وہ کافر ہے، کریکٹ؟ جی اوکے. تو ایک اللہ ہے جو کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا اور ایک قرآن ہے جو کبھی بھی کریٹ نہیں ہوا. سو اور قرآن بھی کانشیس بینگ ہے اور اللہ بھی کانشیس بینگ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے دو خدا ہو گئے نا. نہیں، قرآن جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ آف گاڈ ہے، کلام ہے، کہاں بات پہ لکھا ہے کرنا، قرآن؟ کلام کرنا. اوکے، اللہ کا کلام ایک ایٹریبیوٹ ہے، لیکن کلام کرنا اس ایٹریبیوٹ آف اللہ ہے تو وہ کانشیس بینگ کیسے ہوا؟ کانشیس بینگ. وہ جو آپ حدیث پیش کر رہے تھے میں اس کے حوالے ابھی آپ سے نے بولا کہ وہ بات کر کانشیس سکتا بینگ ہے، ہوں. حدیث کو چھوڑ دیں. ابھی آپ نے بولا کہ وہ کانشیس بینگ ہے، آپ نے ایگری کیا تھا اس بات سے. میں نے کہا تھا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اوکے، سو ایک طرح سے وہ کانشیس بینگ ہے. سو اگر وہ کانشیس بینگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کلام ہے، تو اس کا مطلب اس کی اپنی کانشیس ہے، وہ اللہ کی کانشیس نہیں ہے. اپنی کانشیس نہیں، اپنی کانشیس نہیں ہے، وہ ایک ایٹریبیوٹ ہے. اوکے، ایٹریبیوٹ کی اپنی کانشیس نہیں ہوتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کی کانشیس ہے، کیونکہ وہ کیسے سر؟ آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے اور آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اللہ سے بحث کر رہا ہے، آپ کے لیے انٹرسیڈ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی کانشیس ہے which is different that اللہ. سر اس کو اللہ حکم دے گا تو وہ اس طریقے سے کرے گا. فیئر انف، اللہ حکم دے گا، بٹ حکم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس کانشیسنس نہیں ہے. مطلب کیونکہ اگر ایڈم صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو کیا یہ کہنا چاہ رہے کہ دونوں الگ الگ اینٹیٹی ہے، اللہ الگ اینٹیٹی ہے اور اللہ کا قرآن الگ اینٹیٹی ہے؟ سر جو نہیں، ایٹریبیوٹ ہے قرآن اگر نہیں جو ہے بھائی تو اوکے ساحل بھائی وہ کہہ رہے ہیں جو نہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو بھائی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے بحث کیسے کر سکتا ہے اگر وہ ڈفرینٹ نہیں ہے. اللہ ہی اللہ سے بحث کر رہا ہے. سر وہ ایٹریبیوٹ آف گاڈ ہے، اور ایٹریبیوٹ اوکے، آف اللہ گاڈ کا کو جو ہے ایٹریبیوٹ اللہ سے بحث کرے گا. سر اللہ سے بحث نہیں کرے گا، وہ اللہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری فیور کرے گا. اوکے، ہاں تو نا. بحث کرے گا تو یعنی یہ کیا بچے والی بات کرے بھائی. بحث کرے گا تو فیور کر رہا ہے نا، کس طرح فیور کر رہا ہے؟ یا اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے، کہہ رہا ہے نا. جی اوکے، تو اسی کو بحث کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا مطلب ہے وہ کانشیس بینگ ہے، تو اللہ اگر وہ اللہ ہی ہے، اللہ کا ہی ایٹریبیوٹ ہے تو اللہ ہی ہوا. تو اگر اللہ کا ہی ایٹریبیوٹ ہے وہ اللہ ہی ہے تو وہ اللہ سے بحث کیسے کر سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. جی دیکھیں، بتائیں. جو وہ قرآن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، وہ ایک علیحدہ چیز. اور اس قرآن کی جو بات ہو رہی ہے یہ وہ ریسیٹیشن ہے جو ہم دنیا میں نہیں، کیا کرتے ہیں. مطلب جو آج کی ریسیٹیشن ہے وہ پیل مین کی صورت میں آئے گا، یا سورہ بقرہ کی ریسیٹیشن جو آج کی ریسیٹیشن ہے وہ پرندوں کی صورت میں آئیں گے؟ یعنی مجھے بتائیں کہ یہ جو کانشیس بینگ ہے وہ کون سے والا قرآن ہے، اس دنیا کی ریسیٹیشن یا اللہ والی ریسیٹیشن؟ سر جو میں اور نے کیا آپ کو دونوں بتا الگ دیا، ہے؟ جی جو لوح محفوظ پہ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو یہاں پہ قرآن سے مراد ہے وہ اس کی ریسیٹیشن ہے جو ہم لوگ دنیا میں کرتے ہیں. اوکے، تو یہ جو پرندوں کی صورت میں سورہ بقرہ آ رہے ہیں، یہ یہاں کا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کی آ رہا ہے؟
سر یہ تو وہ قرآن ہوگا نا جو ہم دنیا میں پڑھیں گے، تبھی تو وہ ہماری سفارش کرے گا. اوکے، دنیا والا قرآن جو ہے وہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا والا قرآن سر ایک ہے اس کا ایٹریبیوٹ ہونا، وہ تو جہاں بھی ہوگا وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہی ہے. ایک ہے میرا اس کی ریسیٹیشن کرنا، تو جو میرا اس کی ریسیٹیشن کرنا ہے وہ جو ہے میری شفاعت کرے گا. تو یہ قرآن ہے جس کی آپ ریسیٹیشن کر رہے ہو، یہ وہ نہیں ہے جو لوہے محفوظ پہ ہے؟ ایگزیکٹلی سر وہی ہے. اچھا وہی ہے، اوکے. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جو پرندے بنیں گی، یہ کون سی والی آیتیں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہو یہ لوہے محفوظ پہ ہے؟ وہ بتاؤ بھائی، تو ہنس رہا ہے یار. ارے میں ان کی باتوں پہ میرے کو ہنسی آ رہی ہے یار. نہیں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہو، میں تھوڑا سا یہ خود کنفیوز ہے یہ لوگ. ایزی ہو جائے گا. نہیں اصل میں نا نہیں میری پیارے آواز آ بھائی رہی یہ ہے آپ آپ کو؟ کی غلطی، پیارے بھائی یہ آپ کی ہیلو، غلطی میری نہیں بات آ ہے. رہی ہے؟ آپ کو ہماری نہیں آ رہی ہے بھائی، آپ کے انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے. نہیں مجھے آپ کی آ رہی تھی، وہ ایک ٹیب چینج ہوا تھا، میں اس وجہ سے پوچھ رہا تھا. جی اپنی بات رکھیے. نہیں آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ کنفیوزڈ ہے، آپ نہیں کہا نا. میں نے کہا سر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا ہم لوگ کنفیوز ہو رہے ہوئی. ٹھیک ہے آپ کنفیوژن کو دور کر دیجیے. جی تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر اس میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ایک گڈ ڈیڈ ہوتی ہے، آپ کا کوئی نیک عمل ہوتا ہے، تو حدیث آپ کو اس میں ملتی ہیں کہ جو آپ کی گڈ ڈیڈس ہوں گی، جیسے حدیث ملتی ہے درود پاک کی. اب وہ جو درود پاک ہے وہ بھی جو ہے سفارش کرے گا، حدیث ہے. تو اب وہ درود جو پڑھا ہوا ہوگا، جو میری گڈ ڈیڈ ہوگی، وہ آ کے فیور کرے گی. اسی طرح جو قرآن ہے اصل والا، وہ اللہ کے ایٹریبیوٹ ہے، اس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ قرآن ہے جو میں گڈ ڈیڈ کر رہا ہوں، جو میں ریسائٹ کروں گا، وہ میری ریسیٹیشن جو ہے، میری گڈ ڈیڈ جو ہے، وہ آ کے میری فیور کرے گی اللہ کے پاس. اوکے سر، جو آپ کی جو ریسائٹیشن ہے وہ اسی قرآن کی ہے جو لوہے محفوظ پہ ہے؟ جی سر اسی قرآن کی ہے. اوکے، تو حدیث کہتی ہے سورہ برات، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وہ قیامت کے دن کلاؤڈز، شیڈز یا برڈز کے ڈیوڑ کی طرح رینک در رینک اللہ کے سامنے آئیں گے. اب یہ قرآن کانشیس بینگ ہے نا؟ سر میں نے ایکسپلین کیا تو یہ میری گڈ ڈیڈز ہیں جو سامنے آئیں گے، جس طرح میں نے آپ کو درود پاک کے نہیں بارے میں سر، بھی بتایا. یہاں پہ آپ کے نبی نے گڈ ڈیڈز نہیں بولا نا؟ یہ آپ کی گیم ہے. نہیں سر میری گیم کیسے ہے سر؟ آپ کے نبی نے ان صورتوں کے نام لیے. سورہ یاسین تو پرندوں کی صورت میں نہیں نہ آ رہی، سورہ اخلاص پرندوں کی صورت میں نہیں آ رہی، سورہ فاتحہ پرندوں کی صورت میں نہیں آ رہی. صرف دو صورتیں آ رہی ہیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران. تو قرآن کی ساری صورتیں نہیں آ رہی، دو اسپیسیفک صورتیں جو پرندوں بنیں گی، باقی کا پورا قرآن جو ہے وہ پیلا انسان بنے گا. سر وہ ایک تو اب علیحدہ چیز ہے، قرآن یہ کی ایک یہ علیحدہ والی دو چیز. صورتیں اور قرآن بذات خود، یہ تین چیزیں ایک پرفیکٹ کانشیس بینگز ہیں، ورنہ ان کو کیا پتا کہ آپ ان کو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. جی اچھا سر، ابھی ایسا ہی ہے قیامت والے دن، جیسا کہ سر وہ آتا ہے کہ قیامت والے دن تمہارے ہاتھ بھی تم سے کلام کریں گے. اب میرا ہاتھ کوئی کانشیس تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سر، گواہی آپ کا دے گا ہاتھ اللہ جو کے ہے، حضور. آپ کا جی ہاتھ سر وہ آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ٹھیک ہے. وہ جب حرکت کوئی کرے گا تو اس ہاتھ کی فیلنگز میں پتہ لگے گا، ٹھیک ہے. آپ کے ہاتھ میں نرو اینڈنگز ہیں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن اور وہ پلس وہ اللہ کے ایٹریبیوٹ میں سے نہیں ہے. اب اللہ کا ایٹریبیوٹ اللہ کے ساتھ بحث کر رہا ہے. ناؤ دیٹس ویئر آئی ہیو اے پرابلم. کیا اللہ جو ہے وہ ڈفرنٹ بینگ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے بیس کیا ہے. اس کے پیچھے بیس یہ ہے کہ ببلیکلی یہ محمد نے چوری کیا تھا، اور چوری صحیح نہیں ہوا. اصل میں یہ بات ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ محمد نے سارا کچھ چوری کیا تھا. ببلیکلی جو کلام ہے خدا کا وہ مسلم ہوا، انسان بنا، وہ ایک سیکنڈ پرسن ہے، اور جو خدا ہے وہ ایک پرسن ہے. دو ڈفرنٹ پرسنس ہیں نہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نہ. محمد نے وہ کلام کو کاپی کیا اور قرآن کو کلام کہہ دیا، اور جیسے ہی قرآن کو کلام کہا تو وہ جب ایٹریبیوٹس چوری کیے وہاں سے، تو محمد صحیح طریقے سے چوری نہیں کر سکا کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا. اب وہاں پہ
کرسچینٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو beings, different beings ہیں. God is one being, person basically, not being, my bad. Father is one person, Son is one person, Holy Spirit is one person. یہاں پہ آپ کے پاس پرسن ہوڈ ڈفرینسیشن نہیں ہے. تو اب قرآن اگر اللہ ہی ہے, اللہ کا کلام ہی ہے, اس کا ایٹریبیوٹ ہی ہے, تو پھر قرآن ایک ایٹریبیوٹ اللہ کا, وہ اللہ کے ساتھ ہی بحث کیسے کر سکتا ہے؟ دس از مائی کوشچن. آئی ہوپ آئی کلیئرلی کوشچن یو ناؤ. جی اچھا سر، لیکن اس میں ایک بات اور میں آپ ہی کی وہ ہے نا، جس طرح ببلکلی آپ نے ایک بات کی، تو اس میں سر دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فادر ایک پرسن ہے، سن ایک پرسن ہے، ہولی اسپرٹ ایک علیحدہ پرسن ہے، لیکن سر ٹرینٹی میں تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ٹرینٹی میں ہی یہ 3 پرسن ہیں. These are لیکن سر وہ ایک ہے، 3 پرسن. ایونچولی دے آر وہ ون. ون بینگ ہے. 3 پرسن ہے, 1 بینگ ہے. اچھا وہ ٹرینٹی کو جا کے سرچ کیجئے گا, آپ کو بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. 3 پرسن ہے, 1 بینگ ہے. ہر ٹرینیٹیرین سے پوچھ لو, وہ آپ کو بتائے گا 3 پرسن 1 بینگ. ناؤ یہاں پہ بھی اگر آپ مانتے ہیں کہ سر قرآن اس ایک کا کوئی پرسن ہے, مجھے، سر اس کا کوئی ریفرنس دے دیں میں جہاں سے پڑھ لوں کوئی اوتھینٹک. سر کہیں سے بھی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی ٹرینٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی آرٹیکل کھول لیں, وہ یہی بتائے گا. میں یعنی یہاں پہ میں آپ کو لمٹ ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرٹیکلز تک کھول لو, وہ بھی یہی بتائے گا. ٹھیک ہے. ناؤ کم ٹھیک ہے. ہیئر. کیا قرآن ایک ڈفرنٹ پرسن ہے؟ قرآن ایک ڈیفرنٹ پرسن نہیں ہے. اوکے, ایٹریبیوٹ ہے, کریکٹ. جی ایٹریبیوٹ ہے. اوکے ناؤ میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ ڈفرنٹ پرسن نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ بحث کیسے کر سکتا ہے؟ جی سر، سر میں نے بتایا کہ وہ جو قرآن ہے یہ ہماری ایک گڈ ڈیڈ ہے جو نہیں نہیں نہیں, یہاں پہ جس نہیں کو لکھا نا جی جی سر, نہیں لکھا نا. کہ سر اب وہ وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ اس کو طاقت دے گا میری گڈ ڈیڈ کو، تو وہ جو ہے اس صورت میں لیکن جو ہے نہیں لکھا نا آگے گڈ میری ڈیڈز. ضرورت ہے. بھائی ڈیڈز اچھا سورہ فاتحہ پڑھنا گڈ ڈیڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے سر. اوکے, کیا سورہ فاتحہ آپ کی یہاں پہ انٹرسیشن کر رہی ہے؟ سر جب وہ ایز اے ہول قرآن میں آئے گی تو وہ بھی نہیں کرے گی سر. نہیں, یہاں پہ اس حدیث میں جو آپ کے سامنے ہے, اس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے جو پرندوں کے فلاک کی شکل میں آ رہے ہیں, رائٹ؟ جی اوکے, سورہ فاتحہ پرندوں کی شکل میں آ رہی ہے؟ نہیں، اس حدیث میں نہیں ہے. اوکے سو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پرندوں کی شکل میں کہیں نہیں آئی, کسی بھی حدیث میں سورہ فاتحہ پرندوں کی شکل میں نہیں آ رہی. جی سر ٹھیک ہے، نہیں آ رہی. اوکے ناؤ ہیئر 2 اسپیسیفک صورتیں آ رہی ہیں, اب وہ اللہ سے انٹرسیشن کر رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ ایک سیپریٹ ایٹریبیوٹ ہوا یا سیپریٹ پرسن ہوا؟ سیپریٹ ایٹریبیوٹ یا سیپریٹ پرسن؟ اچھا سر لیکن ساحل وہ، صاحب اچھا ساحل بھائی آپ ہاں بھائی. بتائیے. جی بھائی یہ بتائیے کہ سر جو سورہ فاتحہ ہے وہ بھی ایٹریبیوٹ آف گاڈ ہے، ایٹریبیوٹ آف اللہ ہے، کلام ہے اللہ کا. صحیح صحیح ہے. جی جی ہے. صحیح اسی ہے, طرح کلام ہے. جی جی سر سورہ بقرہ بھی کلام ہے، ہاں. اور ایز ان پورا ہول قرآن وہ بھی کلام ہے. ہم. جی تو وہی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ، جیسے میں نے بتایا کہ میری گڈ ڈیڈ آئے گی، اللہ اسے طاقت دے گا ڈیٹ نہیں آ رہی اس نا صورت میں. بھائی, ڈیٹ کی یار آپ بار بار ایک ہی چیز کو مکس کر رہے ہو. جب اللہ وہاں پہ بات کر رہا ہے وہ گڈ ڈیڈس آئے گی یہ نہیں بتا رہا ہے, قرآن آئے گا یہ بتا رہا ہے اللہ. قرآن پیلے مرد کی شکل میں آئے گا, اور یہاں پہ پیلے مرد اسپیسیفکلی کی صرف, طرح آئے گا. اور ساحل بھائی یہاں پہ صرف دو صورتیں آ رہی ہیں, پورا اور قرآن یہاں نہیں پہ آ رہا 2 میرے. سورے آ رہے ہیں, جی ایک تو جی وہاں سر پہ مرد بنا دیا میں اور یہاں پہ پرندے بنا دیا. جی سر میں بتاتا ہوں. سر وہ اگر حدیث آپ کھولیں تو اس کے آگے وہ قرآن اس بندے سے کہہ بھی رہا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے پیاسا رکھا، میں وہی ہوں جس نے وہ رکھا. اب یہ پیاسا نہیں سر رکھنا وہ اور دوسری وہ رکھنا. جی جھوٹ بول رہے ہیں سر, وہ جی فاسٹنگ والی ہے, وہ ڈفرنٹ ہے. وہ قرآن والی نہیں ہے, وہ جی جی فاسٹنگ والی ہے. فاسٹنگ کہتی ہے, فاسٹنگ بھی اوکے سو ناؤ دوسری حدیث پہ چلے گئی ہے. فاسٹنگ ساحل صاحب سنیے گا, ساحل صاحب ایک اور حدیث یہ لے کے آئے. فاسٹنگ جو ہے نا وہ بھی ایک انسان بن کے آئے انٹرفیس گی. کرے.
आई थिंक इंसान बन के नहीं आएगी, सॉरी माय बैड सॉरी, आई एम सो सॉरी। फास्टिंग भी इंटरसीड करेगी, कैसे करेगी ये नहीं लेकिन बताया। एडम साहब फास्टिंग असल में बुनियादी मसला इस बात पे है, फास्टिंग हो नमाज हो हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि कुरान तो मखलूक है नहीं, कुरान खुद अल्लाह का हिस्सा है। यस अब वो इंसान की शक्ल में आ रहा है, ये मसला है। एग्जैक्टली। फास्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है, फास्टिंग साहिल साहब एक नमाज से एक्शन है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल सही पकड़ा, फास्टिंग एक एक्शन है, ठीक है, एक्शन अल्लाह का हिस्सा नहीं है, तो वो एक सेपरेट चीज है। यहाँ पे कुरान पे आ जाए, बिल्कुल सही कहा आपने सर, वापस आ जाए। जी जी ये देखो, जी हालांकि आप पहली लाइन पढ़ो, एकदम साफ साफ लिखा है, रिसाइट द कुरान फॉर ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इट विल कम एज एन इंटरसेसर, कुरान विल कम एज एन इंटरसेसर। जी जी सर, वहाँ पे रिसाइट कुरान, रेसिटेशन की हाँ बात है। और इसी तरह सर, मैं जो आप वो दूसरी हदीस मैं बता रहा था जो आपने ही पेश की थी, वो इब्ने माजा की 3781, अभी वो पहले लाए थे, तो उसमें भी सर ये है, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कुरान जो है वो आके कहेगा कि मैंने तुझे रात को जगा के रखा और दिन को प्यासा रखा, वो नहीं उसी सर, वो हदीस की फास्टिंग है सर, झूठ बोल रहे हैं आप, फास्टिंग वाली हदीस सर में चले जा रहे हैं बार सर बार। आप खोलिए एडम भाई, खोलिए मैं 3781 मैं इब्ने। उसमें फास्टिंग है कि नहीं है? सर वो कुरान का जिक्र है, आप खोलिए 3781 नहीं, इब्ने माजा की। फास्टिंग है, सबसे पहले फास्टिंग है, फास्टिंग ने प्यासा रखा है, भूखा रखा है, कुरान ने नहीं। यहाँ पे सर कुरान की कुरान की, बात करें ना मेरे साथ। सर कुरान की वर्डिंग आप खोलिए, इब्ने माजा 3781 खोलिए तो सही, सर देखिए। कुरान ने नहीं रखा, फास्टिंग ने रखा है यार। सर आप एक बार खोल के देख लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मुझे जो मर्जी कह दीजिएगा। 3781 इब्ने माजा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो फास्टिंग है, रुके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दोबारा वापस जी आते सर। हैं। ये देखें, वो जो मुकम्मल हदीस है वो यहाँ पे है, ये देखें, वो कुरान एंड फास्टिंग है, फास्टिंग एंड कुरान intercede for a man. Fasting said, "Oh my Lord, I have kept him away from his food and his passion of the day and accept my intercession for him." ठीक है? Now, I have kept him from sleep by night, not food and drink. Sleep. कुरान ने कहा sleep. मैं कुरान वाले पार्ट पे बात कर रहा हूं, मैं फास्टिंग वाले पार्ट पे बात नहीं कर रहा हूं। कुरान कहता है मैंने इसे सोने से रोका है, ये मुझे पढ़ता रहा है, इसलिए मुझे इंटरसीड करो। हम कुरान वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। कुरान अल्लाह का एट्रीब्यूट है, वो अल्लाह से खुद कैसे बात कर रहा है और अल्लाह से बहस कैसे कर रहा है, क्योंकि वो तो अल्लाह का ही एट्रीब्यूट है। ये बात हो रही है। एग्जैक्टली, मसला वापस चलते हैं कुरान अपनी पे हदीस है। पे। जी साहिल साहब। नहीं नहीं, मसला पूरा कुरान पे ही है, वो बाकी पे हमको क्वेश्चन नहीं करना है, हमको कुरान पे मसला है। एग्जैक्टली सर। अब वो सर जो वो वहां पे बात है, ये स्लीप एट नाइट, जाहिर सी बात है वो रात को उठ के इबादत करता था, नमाज में कुरान पढ़ता था, तो वही नहीं, सर जो उसकी भीड़ है वो सामने आएगी। लेकिन उसकी डीड नहीं ना डीड आ नहीं आ रही। रही ना भाई। यार तुम या तो देखो जानबूझ के तुम समझना नहीं चाह रहे हो, या तो आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे डीड आ रहा है करके नहीं बोल रहा है अल्लाह के रसूल, कुरान आ रहा है ये बोल रहा है। जी जी। लेकिन साहिल भाई आगे ही जो अभी एडम भाई ने दिखाया कि मैं वो रात को सोने नहीं देगी, वो चीज तो वो सर तो किस क्या कुरान सूरत बहस में? कर रहा है ना, अल्लाह से बहस कौन जी कर रहा है? कुरान कर रहा है या डीड कर रही है? दैट्स द क्वेश्चन। अल्लाह से बहस डीड कर रही है या कुरान कर रहा है? सर, वो किस बेस पे बहस कर रहा है कि मैंने हाँ, वो इसको रात बहस को ये कर रहा सोने है नहीं कि दी? मेरी वजह से मुझे रीड करने के लिए तुम सही से रात जागे रहे। ये बहस अल्लाह से कौन कर रहा है? कुरान कर रहा है या डीड कर रहा है? सिंपल क्वेश्चन। सर डीड कर रहा है कि वो ओके, शो मी जो वन सिंगल हदीस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मजीद बहस नहीं। शो मी वन सिंगल हदीस जो कहे कि डीड कर रही है, कुरान नहीं कर रहा, दिखा दे। ये भी पॉइंट ऐड कर लो कि अगर डीड बहस कर रहा है तो कुरान से कोई लेना देना ही नहीं है, और कुरान का पेल बंदे की शक्ल में आने की कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा और ही नहीं है अगर कुरान डीड को, कर रहा है तो। कुरान की दो स्पेसिफिक सूरतें हैं साहिल साहब, हाँ, दो स्पेसिफिक सूरतों को परिंदा बनने की जरूरत नहीं है, फिर सारी बनती, जरूरत ही नहीं है। फिर सारी बनती। वो तो बल्कि बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी, आप लेके आए, हम कंट्राडिक्शन साबित करते हैं उसके अंदर। और डीड अगर कर रहा है तो डीड की बुनियाद पे तो तुमको जन्नत और जहन्नम मिलनी चाहिए, फिर उसमें फिर इंटरसेशन की क्या जरूरत है? वाह रे, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सर खोलो रियाजु सालिहीन की 991।
یہ تو ہماری بات سے اگری کر رہی ہے. تم نے جو ہاں حدیث لینے گئے تھے, ریڈ دا قرآن for it will come as an intercessor for its reciters. قرآن will come as an intercessor جو اس کو ریسائٹ. یار کیا بندہ ہے یار, تو پاگل واگل تو نہیں ہے؟ 2 گھنٹے بعد یہ دیا ساحل صاحب, اس سے بات کریں یار. یہ تو میں میوٹ پہ جا رہا ہوں. نہیں ملے گی نا. اچھا فہیم جی دیکھو جی جی بات بڑی بہت آسان ہے. دیکھو جی جی ڈیڈس جو تمہارے ہوتے ہیں نا, تم جو اچھے کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ہوں، وہ تو تمہارے سیدھے تولے جائیں گے. اس کو انٹرسیشر بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تمہارے ڈیڈس ہے. تمہارا جو حساب ہے, حساب کتاب, وہ تمہارے ڈیڈس پہ ہی ہونا ہے. تو ڈیڈس تمہارا انٹرسیسر نہیں بن سکتا. اس بات کو سمجھو تو تم کو فلا نظر آئے گا کانسیپٹ میں. اچھا یار دیکھو ساحل بھائی، اب اللہ جو ہے وہ اگر پرمیشن دے رہا ہے، جس طرح فاسٹنگ کا آپ نے بتایا وہ ہے، اس طرح جس طرح یہ حدیث میں نے بتایا کہ جو سر وہ ریسائٹ سیپریٹ کریں چیز گے. ہے نا, ہم قرآن پہ بات کریں. دیکھیں اس چیز کو سمجھے, قرآن وہ ہاں. سیپریٹ چیز ہے. ڈیڈ اگر کچھ کرتی ہے نا, تو وہ آلریڈی اللہ کے ایٹریبیوٹ میں سے نہیں ہے. قرآن اللہ کے ایٹریبیوٹ میں سے, آپ نے اس چیز کو ایگری کیا. اب یہاں تو اللہ کا ایٹریبیوٹ اللہ سے فرق ہے. اگر ہوں. اللہ کا ایٹریبیوٹ اللہ سے فرق نہیں ہے تو بھائی وہ سیکنڈ پرسن ہے, کیونکہ وہ اللہ سے بحث کر رہا ہے. ڈیڈ کے اوپر ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کا ایٹریبیوٹ انسانی شکل بھی لے رہا ہے, انسان بھی بن رہا ہے, انسان جیسا بھی بن رہا ہے, اور پرندہ بھی بن رہا ہے. اگین پورے اسلام کا کانسیپٹ ہی اس میں پھر ختم ہو گیا. نہیں. کیونکہ میں نے اچھا آپ سے کہا ہے کہ کالا پتھر اینڈ میں اس کو آنکھیں مل جائیں گی, ہاتھ مل جائیں گے, ناک مل جائے گے. میں نے آپ کو اس کی بات کی ہے نہیں کی ہے؟ بھائی وہ سیپریٹ چیز ہے, وہ اللہ کے ایٹریبیوٹ میں سے نہیں ہے نا کالا پتھر. جی جی ٹھیک ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, مجھے نہیں پرواہ اس کی. اللہ کا ایٹریبیوٹ جب تک اللہ سے سیپریٹ نہیں ہے تب تک وہ اللہ سے بحث نہیں کر سکتا. کیسے کر رہا؟ نہیں، یہ دیکھیے، ہاں اب آپ اچھے پوائنٹ پہ آ گئے یادو بھائی. دیکھیے یہ ایک تو اللہ پوائنٹ کا صبح سے ایٹریبیوٹ. یہی ہے. جی جی میں وہ بتا رہا ہوں، ایک ایٹریبیوٹ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا لوح محفوظ پہ ایکچوئل قرآن ہے، اور جو جی میری وہی بن ڈیڈ کے آ ہے، رہا. جو میری. ریڈ دا قرآن فار اٹ, دا قرآن ول کم ایز انٹرسیسر فار اٹس ریسائٹر. بائی دا وے ریاض الصالحین اصل میں مسلم صحیح لے رہا ہے, جو حدیث میں آپ کو صحیح مسلم کی دکھا رہا ہوں وہیں سے لے رہا ہے. وہ اس کا صرف ایک چھوٹا پارٹ دے رہا ہے, جو آپ نے مجھے کوئی نئی حدیث نہیں ڈھونڈ کے دی. وہ صحیح مسلم کو نریٹ کر رہا ہے, جو حدیث میں نے کمپلیٹ والی آپ کو ابھی دکھائی ہوئی تھی. واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک پورشن کوٹ کر رہا ہے ریاض الصالحین. تو ہم اس صحیح مسلم کی کمپلیٹ حدیث میں کیوں نہ جائیں؟ دیر یو گو. ریسائٹ دا قرآن یا ریڈ دا قرآن سیم تھنگ, بیکاز اٹ ول بیکم ایز این انٹرسیسر فار اٹس ریسائٹر. قرآن بن رہا ہے, اس کی صورتیں بن رہی ہیں, اس کے اوپر بات ہے, بحث اس پہ ہے. سر اس میں جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ یہ اس سے مراد ریسیٹیشن ہے، جو آپ تلاوت کرتے ہو، جو آپ پڑھتے نہیں ہو، جھوٹ وہ بول رہے ڈیڈ ہیں, مراد. جھوٹ بول سر میں جھوٹ جھوٹ نہیں نہیں جھوٹ. سر، نہیں سر، تمام ان کے جو آپ اس کے جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو میں ان کہہ کے رہا ہوں آپ کے ریفرنسز بھی دے اسکالر جھوٹ بولتے ہیں پھر اگر وہ اس طریقے سے بول رہے ہیں, کیونکہ ڈنڈی مار رہے ہیں وہ لوگ. سر. کیسے کیسے ڈنڈی مار رہے ہیں سر؟ حدیث نہیں کہہ رہی ہے نا بھائی. میں نے آپ کو ڈیڈ کا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کے ڈیڈ جو ہے اس کو انٹرسیسر بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سیدھا تولے جائیں گے. اچھے ہوں گے تو اچھے عمل اس میں کاؤنٹ ہوں گے, برا عمل کیا ہے تو برے عمل میں کاؤنٹ ہوگا. وہ اس کو انٹرسیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیڈ کو انٹرسیسر آپ کے بننے اوکے کی ضرورت نہیں ناؤ ہے. آپ کے اسکالرس کو دیکھتے ہیں. بھائی میں آپ کے اسکالر بھی کھول دیتا ہوں. دیکھیں میں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوں, آپ کو پتا ہے نا میں ہمیشہ آپ کی حجتیں توڑنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. یہ دیکھیں اسکالرس, will Quran testify on the day of resurrection against those who went against it and etc. Okay, آئیے پڑھتے ہیں. Firstly, it is proven from the Sahih Sunnah that Quran will intercede for its companion. کیا deeds یا قرآن؟ یہ اب وہ نہیں دے رہا, یہ کہہ رہا ہے, یہ اب اس کی ایکسپلینیشن ہے اسکالر کی. پروون فرام صحیح سنا, قرآن ول انٹرسیڈ. کیا ڈیڈ یا قرآن؟ آگے چلتے ہیں. اس نے یہی صحیح مسلم کی حدیث کی ہے, I heard the Messenger of Allah says the Quran
will come on the day of resurrection, intercede for his companion. आगे उसने ये दूसरी वाली हदीस दी है जो मैंने आपको बताई थी. उसके बाद इन सब का ग्रेड दिया गया, सही है. उसके बाद secondly, just as Quran will intercede for its companions on the day of resurrection, it will also testify against those who went against it by neglecting it, ignoring its obligations and transgression against the limits set. कुरान विल इंटरसीड, डीड करेंगी. अगर कुरान की डीड ने करना है, अच्छी डीड ने सिर्फ करना है, उसको पढ़ने वाली डीड ने करना है, तो उसको ना पढ़ने वालों को वो कैसे करेगा? क्योंकि उसको ना पढ़ने वाला तो डीड है ही नहीं, वो तो बैड डीड है, बैड डीड तो इंटरसीड कर ही नहीं सकती. तो कुरान विल इंटरसीड. सर आपके स्कॉलर, चूंकि आप स्कॉलर का नाम लिया, मैं तो कब से सोच रहा था आप स्कॉलर बोल दें ताकि मैं आपको आर्टिकल दिखाऊं. सर आप मुझे बताएं, कुरान अल्लाह से फर्क है या सेम है? साहिल साहब पकड़ ले. हाँ भाई, शिकार आपका. वही यहाँ भी गेम खराब हो गई. सर ये तो आपने एक आर्टिकल दिखाया, मैं अगर जो सर आर्टिकल नहीं, इस्लाम QA.info है. इस्लाम QA का है भाई. जी होगी सर, बिल्कुल होगी, मैं उसे निगलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर तो फिर मुझे फटाफट दिखा दें कि बैड डीड इंटरसीड कैसे कर सकती हैं. जी सर मैं ये बता रहा था कि जो बड़े स्कॉलर्स हैं बैड डीड कैसे इंटरसीड कर मैं सकती उसका हैं? रेफरेंस भी सर मैं उसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ आपको. रेफरेंस नहीं दे सर, लिंक दें. सर लिंक ढूंढना पड़ेगा, अब मुझे निकालना यानी कि पड़ेगा. सर देखें ज़िया साहब, आप जैसे बंदे रोज आए रोज गए, ठीक है, और आप भी कई दफा हमारे पास आ चुके हैं. आपकी हुज्जत कभी भी कंप्लीट नहीं होती और आपकी हुज्जत के साथ आपका रेफरेंस कभी भी नहीं हुआ. क्यों ऐसा मैं करते हैं? दूसरी बार आया हूँ सर आपके पास. झूठ क्यों बोलते हैं? सर मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं आप ले ले रेफरेंस, मैं आपको नाम दे देता हूँ, खोल लीजिए बुक. नहीं नाम नहीं दें सर, नाम गया भाड़ में. लिंक दें, मैं क्लिक करूं, उसे खोलूं. सर आप दोबारा सोचें, कुछ हमारे पास बड़ी डिफरेंट टाइमों में आपने बोला, बस सारी चीजों को एडिट करके सिंगल वीडियो बना दें, क्योंकि आपकी जो मेंटल जिम्नास्टिक है ना, वो मैं दिखाना चाहूंगा सबको. तो आप टाइम लें सर और फिर सर्च करें. सर शरामुल्ला जामी खोल ले, मैं आपको दे देता हूँ. सर मैंने कहा लिंक दें सर. यमी कौन है? कब पैदा हुआ साला? सर यमी नहीं, शरामुल्ला जामी की बात कर रहा हूँ. हाँ कब पैदा हुआ यमी? शरामुल्ला यमी कब पैदा हुआ? सर यमी नहीं, जामी. जो भी है, यमी यामी कमी तमी चमी जो भी है, कब पैदा हुआ? सर जामी. इसका तो नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना. सर आपने नहीं ना सुना, मैं इसमें क्या कर सकता. नहीं कौन से दीन का बंदा आ गया यमी? सर यमी तो आइसक्रीम थी. वो सर शरामुल्ला जामी, इमाम जामी बहुत साहिल साहब आपने कभी शरामुल्ला यामी का नाम सुना है कभी भी इस्लामिक रेफरेंसेस में? कभी भी सर शरामुल्ला जामी, जी ये बुक है शरामुल्ला जामी. वही मैं कैसे जी मैं बता रहा हूँ, इमाम अब्दुर्रहमान जामी बहुत पुराने इमाम है और नहवी इमाम है. ये भाई ये कौन सा डंगर है? इसको तो दुनिया में कोई नहीं मानता. सर ये इसके फॉलोवर तो कोई ला के दो चार. सर जी इनकी बुक्स जो है ना वो मदरसों चल में तू जो रेफरेंस ला, बच्चे, मैं भी पढ़ना चाहूंगा इस खोती के बच्चे ने क्या लिखा है. मैंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना और दुनिया में किसी ने इसका नाम नहीं सुना. तू लेके आ इसका रेफरेंस, मैं सुनता हूँ. एडम आप हमेशा ये करते हो, रिलीजियस फिगर्स को गालियां देते हो. यार भाई बात सुने, मैंने क्या लेके आया, मैं देखूं तो इसने लिखा क्या है. ठीक है, हमारे पास रेफरेंसेस मेजर स्कॉलर्स के हैं. ठीक है, हम उनको रेफरेंस को छोड़ के आपके यामी शामी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. लेके तो आए. यामी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जामी. अरे यामी हो, थप्पड़ हो, यमी हो, जो भी है लेके आना भाई. सर अब मुझे ढूंढना पड़ेगा. हाँ तो ढूंढना यार, लेके आना, लेके आ. ठीक है सर, और अरेबिक में आप पढ़ लोगे यार लेके आना यार, रेफरेंस दे, मैं गूगल ट्रांसलेट कर लूंगा. लेके आ अरेबिक में. तू बड़ी अरेबिक जानता, तेनू पता लग गया उत्थे भैन यक. तेनू अरेबिक विखावा तेनू समझ लगेगी. हरामदिया मेरे नाल भावे पंजाबी हरामदिया मोहम्मद हरामदिया सी, मोहम्मद हरामदा सी भैन यक. अरेबिक है आ गया ना गाला ते. तू पाकिस्तानी है भैन चोद, पंजाबी दला. तेरे पाकिस्तानी भैन यक इस भैन यक नू कोई पढ़दा नहीं. ਇਹਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ. ਲਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਯੰਨੀ ਯੰਮੀ ਨੂੰ. ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. 30 ਸਕਿੰਟ ਚ ਇੰਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਾੜ ਲਈ ਤੂੰ. ਸੌਰੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ.
पंजाबी आ गई थी बीच में. अरे बाप रे बाप. अरे भाई इससे अच्छा रेफरेंस सीधा दिखा देता भाई. अभी है हमको भी बैक्स में, देखना था ढूंढने दो क्या इसको. लिखा हुआ है यार. सर भाई यामी शामी भी कुछ नहीं कह सकता. इस हदीस पे जितने क्लियरली लिखा हुआ ना, वो यामी यमी का भी सब कुछ गेम खराब हो जाएगी. आता तो सही. अभी बैठा हुआ देखो, शायद कोई रेफरेंस दे दे. मैं प्राइवेट चैट में अगर रेड लाइट हुई तो मैं पकड़ लूंगा इसको वापस ऊपर. फहीम जी, लेकिन आप लिंक प्राइवेट चैट में शेयर करो तो वो देख लेते हैं आपके यमी साहब ने क्या लिखा है इस बारे में. और गाला ना कटेगा तो मेरे तो पैन गाला कोई नहीं काट सकता, समझ लगी. गाला ना कटी, एक कट ਲਈ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨੈਕਸਟ. ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ आ गई है ना. डिफरेंस इज नो वन कंग्रेचुलेटेड मी. लेकिन वो भाग गया. वो उन्हें कहा यामी यूमी ते आ इंसान. नहीं सकता. और ये पहली बार सुने नाम इसने जो बोला है. कौन सी शराब पता नहीं कहाँ से आई है. साहिल आज तक इतना अरसा हो गया हम इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं. हमने इस्लाम बचपन से पढ़ा है, मसाजिद में गए हैं. ये यामी यूमी तो कभी सुना नहीं था. ये कहाँ मैंने से तो नहीं लाया सुना क्या था. मालूम. कौन से हाँ फिरके तो का है, कौन सा अली में क्या पता. हाँ तो जब कहा है कि दे दो तो सीधे ही गालियों पे आया, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे गाली पढ़नी है. यहाँ पे तो मसला खराब हो जाना, इस किताब में भी कोई नहीं होना. यानी उसने असल में ऐसा रेफरेंस दिया साहिल जो कि अवेलेबल ही नहीं है इजीली. उन्होंने कहा ना पढ़ के पढ़ सकेगा ना कुछ किसी आर्टिकल में ना किसी डंगर ने ये इसका रेफरेंस दिया कोट होगा और किया कुछ रहेगा. नहीं है. हाँ. और वो आप जब असल उस किताब को पढ़ोगे तो उसके अंदर होगा नहीं. अब जी वो किताब तो अरबी में है, तो साहिल भाई असल में गेम क्या है, अरबी तो इसको भी नहीं आती, ये तो पंजाबी है, हम्म. इससे 2-3 दफा बात कर चुका हूँ मैं पहले. अरबी तो इसको आती नहीं है, तो इसलिए जैसे इसने पंजाबी की गाली निकाली है, भाई तुम्हें पता नहीं है यार. काश पंजाबी में गालियों का मुकाबला कर लो मेरे साथ, तुम्हें बताऊंगा गाली कैसे कहते हैं.